نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم قرآن کا اردو ترجمہ پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 30 تک یعنی 1 to 30 پارے اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا میرے اور آپ کے ساتھ کہ مجھ سے پڑھنے کا کام لیے اللہ تعالیٰ آپ سے سننے کا کام لیے، یعنی ہم دونوں بھی خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو دین کے سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے جو چل رہا ہے ہمارا پروگرام، اس کے ساتھ آپ جو جڑے ہیں، آپ دوسروں کو بھی جڑائیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، میں جو بھی میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو مجھے ثواب ہے، لیکن آپ کو بھی ثواب ہے۔ آپ کسی کو بول رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو وہ دیکھیں گے یا وہ سنیں گے تو وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ یعنی اللہ کی بے پناہ محبت ہے بندوں پر، خالی بہانے کروڑ ثواب پاؤ، ایسا ہے۔ جو بھی شامل ہوں گے، یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ میرا چینل ہے، ضمیر صاحب کا چینل ہے، ضمیر صاحب کو ثواب ملیں گا، ایسا نہیں۔ میرے کو بھی ملیں گا، سن رہے ہیں آپ تو آپ کو بھی ملیں گا، پھر آپ کسی کو بلا تو ان کا بھی ثواب آپ کو ملیں گا اور ان کو بھی ملیں گا۔ یعنی جو بھی شرکت کرے الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بیش بہا نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارے اس چینل کا آپ شیئر کریے، دوسروں کو بھی بولیے اس تعلق سے۔ اور اب ہم عربی جو قرآن کا جو ترجمہ اردو میں پڑھے تھے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے اپن۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، سننے والے کو اس سے ڈبل ملتا ہے۔ پڑھنے والے سے ڈبل سننے والے کو ملتا ہے۔ اور بعض ہمارے بھائی تیز پڑھتے ہیں قرآن، بعض اٹک اٹک کے مشکل سے پڑھتے ہیں، تو دیکھو کیسی رحمت اللہ کی، تیز پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اٹک اٹک کا جو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو مشکل، ان کو ملتا ہے۔ یعنی نا امید ہونا نہیں ہے اس میں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے، اور ہم آقا کی امت میں سے تو ہمارا تو اور ذرا زیادہ ہی جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا امت محمدیہ ہے۔ تو قرآن جو ہے میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے، یہ بہشتی، یہ فضائل اعمال، یہ جو بک ہے، یہ الحمدللہ آپ کو ذرا الٹا نظر آ رہا ہوں گا یہ۔ تو قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اور کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جیسے ماں کا حق ادا کرنا ہے، والد کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کا حق ادا کرنا ہے، بہنوں کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ حقوق العباد یعنی حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے کہ یہ ہمارا حق ادا نہیں کرے، سب مل کر ہم کو پکڑیں گے
تو جب ہم پریشان ہونا پڑے گا. تو اسی طریقے سے فضائل اعمال میں ہے، پیج نمبر میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. فضائل اعمال میں بھی ہے کہ قرآن کا بھی ہم کو حق ادا کرنا ہے. یعنی وہ حق ادا کیسا کریں گے؟ سال میں کم سے کم 2 قرآن تو بھی پڑھنا ہے. سال میں، پورے سال کے اندر ان 1 year at least we need to recitate 2 times of the Quran. یعنی سال میں کم سے کم 2 مرتبہ تو بھی ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو ہم سمجھ لو کہ حق ادا ہوگا قرآن کا، ورنہ ہم کو قرآن وہاں پکڑے گا پھر. اور جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ فائدہ کیا ہے وہ دیکھیے. تو یہ جو دنیا ہے فانی ہے. یعنی ہمارے دادا حضرت تھے، جب دادا حضرت گزر گئے، والد صاحب اچھے تھے جو، پھر ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد والد صاحب کی بھی عمر بڑھ گئی، وہ گزر گئے، ہم رہ گئے. ہماری عمر بھی بڑھ گئی، ہم گزر جائیں گے، ہمارے بچے رہیں گے. یعنی مقصد بولنے کا یہ ہے کہ زندگی اپنی یہاں سے جانے والی ہے، ہم کو یہاں سے جانا 100% جانا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور کوئی بادشاہ ہے، ایک ملک کو فتح کرتا ہے تو دوسرے ملک فتح کرنے کا وہ سوچتا ہے. ہم بھی ہے، کرائے کے گھر میں ہے تو ذاتی گھر بنانے کی سوچتے ہیں، ذاتی گھر میں ہے تو ڈبل گھر بنانے کی سوچتے، کرایہ نہ بول کے. برکف ہم ایک جستجو ہے ہمارے کو، سوچ رہے ہیں دنیا کے تعلق سے، اور ہم کام بھی کر رہے ہیں رات دن. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں اپن کہ آنکھ بند ہو جائیں گی تو دوسری دنیا کا منتقل ہو جائیں گے تو وہاں ہم کیا بھیج رہے ہیں. اور یہاں جو ہے، یہاں سے زیادہ امپارٹنٹ وہاں بھیجنا ضرور، کیونکہ وہاں جانا ضرور ہے. دوسرے، ہم کو ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو واقعی کر لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی کرنا ہے، وہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کا بھی کرنا ہے، دونوں بھی کرنا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قاری دنیا میں مصروف ہیں، وہاں کا چھوڑ دیا. تو یہ بہت بڑی دھول ہے. اور آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری گم جاتی ہے، چلو گاڑی چوری ہو گئی ہماری، بڑا ملال ہوتا ہے، برے گاڑی چلے گئی بھی، اچھی گاڑی تھی، کہاں کرنا، کہاں ڈھونڈنا. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں ہمارے چپل کوئی مار دیے، افسوس ہوتا ہے بھائی چپل چلے گئی بھائی. یا کوئی بڑی چیز 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کا نقصان ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی کیا ہوگا ابھی یہ. لیکن کتابوں میں آتا ہے موت جو ہوتی ہے سب سے بڑا دھوکہ زندگی کا موت. یعنی یہ کوئی ایک چیز نہیں چھینتی، پیسے یا کپڑے یا گاڑی یہ نہیں چھینتی، بلکہ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ داری، جو ہم مال و متاع کماتے ہیں، جو بلڈنگز بنے ہوئے ہیں یا بلڈنگ نہیں بنے، گھریں بنے ہوئے ہیں، جو بھی ہمارا پورے کا پورا چھٹ جائے گا. تو کتنا زندگی، موت کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اتنا بڑا دھوکہ رہیں گا کہ ایک چیز نہیں چھینی جائیں گی. اینک اگر ٹوٹ گئی تو بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی اینک ٹوٹ گئی، جا کے بنانا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ موت ہے. تو ہم کو اس کو بھولنا نہیں ہے. موت کو ہمیشہ سامنے رکھ کے کرنا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ایسے بھی احکامات ہیں کہ اللہ نے فرمایا ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید مت رکھو. میں نے قرآن کا اردو ترجمہ جو پڑھا، میں یہی سمجھ کے پڑھا کہ یا اللہ تو ہم سے یہ کام لے، کیونکہ ایک بار ہم پڑھے آدھا پارا، دوسرے وقت پڑھنے کا ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر اللہ ہم سے کام لیا تو ہم خوش نصیب ہیں. اب ہم یہ قرآن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اور قرآن بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اللہ ہم سے کام لینا چاہے تو لیں گے، اور آپ بھی سنیں گے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیج پہ ہم جانے والے ہیں جب ہماری روح نکل جائیں گی تو کوئی ہمارا نہیں ہوگا، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، کوئی نہیں ہوگا اپنا.
तन्हा यहाँ से निकलना पड़ेगा। और आर्डर आ गया अल्लाह का, लाओ बंदे को मेरे, ख़त्म होगी दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमको रोक सके या रख सके, कोई ताकत नहीं। तो एक ऐसी जगह जाना है हमको जहाँ पर हमारा कोई नहीं हुआ। अगर फ़र्ज़ करो आप एक ऐसे दलदल में हैं, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किल में हैं कि आपका दिल तड़प रहा है कि ऐसे वक्त मुझे कोई तो भी होना था। उस वक्त में अगर आपका दोस्त आकर अगर वो सहारा दे कि मैं हूँ डरो मत बोल के अगर वो मदद करे तो हम उसके एहसान को ज़िंदगी और नहीं भूलते दुनियावी हद तक। लेकिन जब आखिरत में जा रहे हैं तो कोई नहीं रहेगा, जब तन्हा जाना पड़ेगा और बड़े वहशतनाक रहेगा जब हालात। और मुर्दे को तो सब नज़र भी आएगा, सुनेंगा भी कौन आ रहे कौन जा रहे, मगर कुछ बोल नहीं सकता मुर्दा। और सब मिलेंगे, ले जाएंगे, खबर के अंदर लिटा देंगे। तो जैसे ही रूह निकल जाएंगी, जो हौलनाकी शुरू होंगी बंदे के अंदर, परेशान हो जाएगा कि सब मिलकर मुझे ले जा रहे हैं। तो जब उसको नहलाने के वास्ते ले जाते हैं, जब नहला कर लाएंगे, एक खूबसूरत नहलाते वक्त में इंसानी शक्ल में खूबसूरत जो है हस्ती खड़े हुए रहेंगी, बड़ी खूबसूरत। हम देखकर उनको खुश होंगे, उनको देख के हमको खुश होंगे। तो हमारी हौलनाकी में अब वो भूल जाएंगे। उसके बाद पूछेंगे आप कौन है, तो वो कहेगा आप जो कुरान पढ़ते थे ना दुनिया में, वो मैं कुरान हूँ, इंसानी शक्ल में आया हूँ, तुम फिक्र करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अल्लाह अकबर, क्या बात है, आप सोचिए ज़रा। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं होता अपना, उस वक्त कुरान ये कहता है कि आप फिक्र मत करो, आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वो कुरान हूँ जो तुम दुनिया में पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। जब इंसान को कफन पहनाया जाता है, इसके अंदर किताब के अंदर है, मैं पेज नंबर भी बताऊंगा। जब कफन पहनाया जाता है तो कफन और जो इंसान है, कफन और मुर्दे के बीच में कुरान रहेगा, इंसानी शक्ल में बोलेगा कि डरो मत, घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर। जब इंसान को ले जाकर खबर में लिटा देंगे, जब खबर में लिटाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएंगी। देखिए हमारा कोई सहारा नहीं था, लेकिन कैसा सहारा है कुरान। ये गफलत नहीं करना है हमको। साल में कम से कम 2 मरतबा पढ़ना, कम से कम। तो कुरान का हक अदा हो गया। कुरान शिकायत नहीं करेगा बल्कि हमारी मदद करेगा। तो जब मुनकिर और नकीर आएंगे खबर के अंदर सुलाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद जब सब हट जाएंगे, तो मुनकिर नकीर सवालात के लिए आएंगे। तो मुनकिर और नकीर भी परेशान होंगे कि ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में कौन है। पूछेंगे आप कौन है, तो वो कहेगा आप अदब के साथ, जो आपका काम है वो अदब के साथ सवालात करके जाइए। मैं कुरान हूँ, ये दुनिया में मेरे को ये मुझे पढ़ते थे और मैं उनके साथ हूँ। तो कुरान मुनकिर और नकीर को भी एक माना में वो भी क्या है, वार्निंग है कि अदब के साथ सवाल करके जाओ। क्योंकि कुरान के ताल्लुक़ से आता है, कुरान बड़ा झगड़ालू है। यानी आप ये मत समझो कि लड़ते हैं झगड़ते, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने किसी को जो खुसूसियत दी है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को क्या खुसूसियत दी है कि मुर्दे को ज़िंदा करना। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा की शान है, वो दे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिए थे, कलाम अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह से कलाम करते थे। ये अल्लाह ताला की देन है। तो कुरान को अल्लाह ताला ने झगड़ालू करार दिया है और उसका झगड़ा तस्लीम कर लिया जाएगा बड़े गौर से सुनने के बाद। कुरान बहुत ही, इस किताब के अंदर है, पेज नंबर के साथ में फ़ज़ाइल आमाल है, ये बुक है फ़ज़ाइल आमाल। इसके पेज नंबर के साथ इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो कुरान जो है झगड़ालू है, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान झगड़ालू है
اور اس کے جھگڑے کو تسلیم کر لیا جائے گا، یعنی قبول لیا جائے گا۔ اب ہماری طرف سے قرآن جھگڑ رہا ہے، دیکھو ہم کیسا سیف ہو رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اسی لیے بعض کتابوں میں آتا ہے یہ اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی گویا اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کے برابر ہے۔ اور سکینہ گھیر لیتے ہیں، یعنی فرشتے اطراف سے اپنا پر بچھا کر اطراف سے گھیر لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھی جاتی ہے۔ اور جہاں قرآن پڑھی جاتی ہے آسمان سے دیکھتے ہیں تو جیسا زمین سے دیکھے تو تارے چمک رہے ہیں، ویسا آسمان سے دیکھتے ہیں تو جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے وہ گھر چمکتا ہے۔ تو اب قرآن بولے گا کہ تمہارا ممکن نگیر کو بولا کہ میں قرآن ہوں، یہ میرے کو دنیا میں میرے کو پڑھتے تھے، یہ میرا حق ادا کیا اور میں اب ان کا حق ادا کروں گا، آپ آہستہ سے جو پوچھنا پوچھ کے چلے جائیے۔ تو وہ پوچھ کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مشک عنبر سے ریشم کا بستر لائے گا، بہترین بچھا کر اس کے آرام کے ساتھ سلائے گا۔ اتنی بڑی مدد کوئی نہیں، ہمارے کو کوئی نہیں آنے والا ہمارے ساتھ میں۔ بہت بھاگ دوڑ کیے، کاروبار کیے، کچھ اچھا بھی کیے، کچھ گڑبڑی بھی کیے، باہر کا رات اور دن محنت کرے، ہم بلڈنگاں بنا دیے یا نہیں بنائے، کچھ بھی کرے ہوں گے، لیکن وہاں تو کوئی نہیں آئے گا۔ آئے گا کون؟ آئے گا قرآن۔ قرآن جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کہاں تک ساتھ دے گا؟ جنت میں داخل ہونے تک قرآن ساتھ دے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی اور اتنی بڑی اللہ کی رحمت، اب کیا کہیں، اب آپ سمجھ جائیے کہ جنت میں داخل کرے تک ساتھ دے گا قرآن۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، قرآن کو ہم انشاءاللہ کچھ احادیث ہے اس کے اندر، وہ پڑھوں گا، میں قرآن کے بارے میں پڑھوں گا، اور سال میں 2 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، وہ تو میں بول دیا آپ کو۔ اس کے بعد ہم قرآن کا تلاوت شروع کریں گے، ایک ایک پارے کی کریں گے تلاوت، ایک وقت میں ایک پارہ پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ 22-25 منٹ میں ایک پارہ ہو جاتا۔ اتنا تیز بھی نہیں پڑھیں گے، اتنا سلو بھی نہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے، ابھی میں یہ فضائل اعمال میں صفحہ نمبر 546 یعنی 546 پہ ہے، لکھا ہوا ہے، بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک پیج نمبر 546 پہ یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دوسرے پیج نمبر 520 پر ہے، 520 پہ ہے۔ یہ جو کلام ہے اللہ کا کلام، کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں کے لیے، یہ جو بندے ان کو پڑھتے ہیں اللہ کے، ان کے لیے، ان کی بچاؤ کے لیے جھگڑے گا۔ میں بولا تھا نا اس سے پہلے کہ قرآن کیا ہے، جھگڑالو ہے کہا گیا، اور اس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو 520 پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک ہے، اور 521 پر دیکھیے آپ، یہاں پر شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ سال میں یہ 2 مرتبہ قرآن کا پڑھنا قرآن شریف کا حق ہے، یعنی ہم اس کا حق ادا کر دیے، جیسا ہم ماں کا حق ادا کرتے ہیں، باپ کا حق ادا بھائیوں کا کرنا چاہیے، نہیں تو پھر پکڑے جانا۔ تو قرآن کا بھی حق ہے، وہ سال میں 2 مرتبہ حق
پڑھنا چاہیے، جس سے قرآن شریف کا حق ہے یہ پڑھنا۔ تو یہ آپ کا پیج نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پیج نمبر 548 548 پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے، یہاں پر آ دیکھ پھر ذکر آقا نے فرما رہے ہیں، ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فضائل اعمال، یہ جو بک ہے، یہ میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، نیئرلی میں تو 40 سال پہلے تبلیغی نصاب کے نام سے یہی کتاب تھی، انٹرمیڈیٹ میں تھا 40 سال پہلے، تو میں جب پوری کتاب پڑھا تھا، اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد تھی وہ حال تک تھی، اور کس کو میں دیا کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو پھر بعد میں مجھے کتاب کی ضرورت پڑی، میں دیکھا تو میرے پاس کس کو دیا ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں خوب نوازے، ایمان کی دولت سے نوازے، اور مرفیع خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ میرے ایک شاگرد کو میں فون کر کے فون پہ میسیج بھیجا کہ فضائل اعمال بک ہے تو لے کر آئیے۔ تو ہمارے شاگرد جو ہے سہیل ہیں، وہ سہیل جو ہے ہمارے میسیج دیکھتے ہی انہوں نے ایک بازار سے خرید کر ہی لا کے مجھے دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اثار کو، یہ قربانی کو اللہ تعالیٰ خوب انہیں نوازے دنیا اور آخرت میں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پیج نمبر 551 پر ہے، دیکھیے میں پڑھتا ہوں ذرا۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جاتے، تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جاتے ہیں جب آدمی مرتا ہے تو۔ اور اس کے سراہنے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے، میں نے کہا تھا آپ کو، ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیج نمبر 551 پر ہے، دیکھیے۔ جب کفن دیا جاتا ہے سینے اور کفن کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر و نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ منکر نکیر رہتا کیا ہے؟ اس شخص کے ساتھ، مردے کے ساتھ حسین و جمیل آدمی کھڑا ہوا ہے، تو وہ منکر نکیر کیا ان کو الگ کرنا چاہتے، ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن جھگڑا ہوا ہے، یہ معلوم ہے آپ کو۔ منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں۔ انہوں کیا کہتے؟ نہیں، ہٹتے نہیں، سوال یکسوئی میں کرو، آہستہ تمیز سے کرو، یکسو میں کرو۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات پر اگر معمور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔ اللہ اکبر، دیکھیے فضیلت کیا ہے قرآن۔ جب تک کہ جنت میں داخل کراؤں، جب تک علیحدہ نہیں ہوں گا، یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ سے، یعنی جنت سے، بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اور ریشم کا ہوتا ہے بستر، اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ پیج نمبر 551 پر ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی حال میں، تاکہ قرآن کا بھی ہم حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، اب آپ بولیں گے صرف 2 مرتبہ ہی پڑھنا کیوں؟ آپ 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، سال میں 200 مرتبہ پڑھو، یعنی آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا اخلاص ہے، آپ کی چاہت ہے، اس میں کوئی ریکارڈ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں
کہ حسد کرنا جائز نہیں، اور انہیں اتنے اچھے کپڑے پہنا، میں ایسے نہیں پہنا، یہ حسد جو کرنا ہے، یا اس سے اچھا میں پہن کے بتاؤں گا، یہ جائز نہیں، حسد جائز نہیں اسلام میں۔ لیکن تلاوت قرآن جائز، کوئی ایک قرآن پڑھا میں 2 پڑھوں گا، ارے وہ 3 پڑھے میں 4 پڑھوں گا، یہ جائز ہے۔ تو قرآن میں حسد کرنا جائز ہے، آپ جتنے چاہو اتنے پڑھیے آپ کی استطاعت کے حساب سے، کیونکہ بعض اللہ کے بندے یہ قرآن کیا ہے عربک میں الحمدللہ، یہ ہماری زبان نہیں ہے، الف لام زبر ال ہے میم زبر ہم دال پہ دو الحمد ایسا پڑھتے ہیں، تو ہم کو 10 منٹ ہونا قرآن الحمدللہ کا پارہ پڑھنے کے لیے، سورہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن جو عرب کے ہیں جن کی زبان وہی ہے، وہ لوگ ایسا نہیں پڑھتے، وہ لوگ صاف پڑھ لیتے ہیں، ضرور پڑھ لیتے ہیں یہ۔ اور اللہ کے جو بندے خاص ہیں وہ ضرور پڑھ لیتے ہیں وہ بھی، یعنی یہاں پر کچھ بندوں کا ذکر ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ 549 صفحے پر ہے، آپ کتابیں یہ خریدیے، آپ فضائل اعمال، بہت بڑا فائدہ ہوں گا آپ کو، بہت بڑے معلومات ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی 1 رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، وتر کے 1 ہی رکعت میں پوری قرآن پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔ اب آپ یہ مت سوچئے کہ وہ کیسا پڑھتے تھے، ارے اپنے کو آتا ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملے کو اپنے حساب سے اپن سوچ لینا، ویسا نہیں جانا اپنا۔ ارے بعض لوگ رہتے ہیں، ارے بھئی 1 رات میں قرآن کیسا پڑھتے، ارے آپ کو کیا معلوم ہے وہ کیسا پڑھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں وہ، ایسا زبان پہ چلتی ہے ان کی قرآن۔ تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی 1 رکعت میں تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک صحابی نہیں ہے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 1 رات میں تمام قرآن شریف پورا پڑھ لیتے تھے۔ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے، 1 رات میں 1 پوری قرآن پڑھتے تھے۔ اب ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی نہیں معلوم ہے، تو اب سلو پڑھنا ایسا، ان کو کیا ہے زبان ان کی معلومات پورے سمجھ ان کی سب آتا ہے ہم کو۔ تو اب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت میں 1 قرآن ختم ہونا، کیا بندے تھے دیکھو اللہ کے۔ ہاں ثابت بنائی دن رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، ثابت بنائی بھی صاحب رسول ہے، دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بھی، ابو شیخ حنائی کہتے ہیں کہ میں نے 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی ویسا بنائے پڑھنے کے حد تک اللہ۔ وہ دیکھیے 1 رات میں 2 کلام مجید پورے، اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ ابو حنائی، پیج نمبر 549 پر آئی۔ آپ یہ مت سوچو کیسا پڑھتے، کچھ نہیں سننا، وہ بات الگ ہے، وہ درجہ الگ ہے، وہ اللہ والی الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ خالی ہم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش تو کرو، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا، کہتے ہیں یہ شیخ ابو حنائی کہتے ہیں، ابو شیخ حنائی کہ اگر چاہتا تو 3 بھی پڑھ لیتا۔ صالح بن کسیان جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر 1 رات میں 2 کلام مجید پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ منصور بن زادان صلاۃ الضحیٰ میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر میں سے عصر تک پورا کرتے تھے، دیکھیں، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ ان کا پڑھنا اللہ ہی جانے۔ کہتے ہیں نا، آقا کے تعلق سے شاعر کہتا نا، خوال میں کون بشر ہے اللہ ہی جانے۔ اب یہ لوگ جو اللہ کے جو پہنچے بندے ہیں، سوچئے۔ اور
شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادت ختم قرآن میں مختلف رہی ہے. بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ خود امام شافعی غیر رمضان مبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے. امام شافعی ایک یعنی تو بعض 2 قرآن بھی پڑھتے تھے جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول رمضان مبارک میں. سنیے ذرا، رمضان مبارک میں تھا یہی معمول اسود رحمۃ اللہ علیہ اور صالح بن کسیان، سعید بن جبیر اور ایک جماعت کا تھا. بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا. بعض کا معمول ایسا تھا کہ 3 ختم روزانہ کا تھا. چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے. مصر کو جو فتح کرے تھے جب شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصص کا امیران کو بنایا تھا، اور ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 قرآن شریف کرتے تھے. حالانکہ آیا ہے کہ آقا دو جہاں نے یہ فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں جو قرآن پڑھے تو سمجھ لو کہ قرآن ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. 3 دن سے کم میں اگر قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ آقا کے یہ بھی احادیث گزری ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے، یہ یہاں خالی ہم کو پڑھنا ہے، وہ سب ہوشیارہ کرنا نہیں ہے. یاد سنو اور اپن بھی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی. ختم 3 قرآن شریف کرتے تھے. نووی کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں پہنچی ہے ابن الکاتب کا معمول تھا. اب کیا بولتے ہیں آپ؟ سننا ہے خاموش، بولنے کے بعد سے جرأت نہیں کر سکتے آپ. 550 پیج نمبر لکھا ہوا ہے، وہ ابن الکاتب کا معمول تھا. کیا معمول تھا؟ اللہ اکبر. اپن سوچ نہیں سکتے. ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے. 4 دن میں 4 رات. پیج نمبر 550 پر. خالی سنتے جاؤ آپ، ڈیڑھ اشاری کے مت جاؤ ایسا کیسا پڑھے ویسا کا، ہم کو آتا نہ جاتا. اب بڑے بڑے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. بعض لوگ سوچتے ہیں اور ایسا کیسا پڑھا. تمہاری حیثیت سے تم سوچو. ان کا معمول تھا. اور اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا. امام اعظم تو معلوم ہے آپ کو. اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے رمضان شریف میں 61 یعنی 61 قرآن، ایک دن میں، ایک رات میں، یا رات اور دن میں مل کر 2 قرآن، پھر تراویح کی قرآن. یعنی پورے مہینے میں 60 قرآن ہو جاتے تھے ایک دن کے 2 کے حساب سے. پھر تراویح میں ایک، یعنی 61 قرآن پڑھتے تھے. سوچو ذرا. اللہ اکبر. تو رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا. مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 دن میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا، یعنی سمجھ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے. یہ لیکن پڑھنے والے بندوں کا یہاں ذکر جا وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو یہ قرآن کی تلاوت جو اللہ کے بندے تھے، جو خاص بندے تھے، اللہ برکت بھی عطا فرماتا تھا، وقت میں برکت عطا فرماتا تھا. ان کے وقت میں بھی برکت عطا فرماتا. ایسے صحابی تھے 2 کھجور کھا کے جو ہے روزہ رہتے تھے. 2 کھجور پر روزہ. اب ہم تو افطار میں بھی فل ہونا، تاورے بھی کیا بھی فل کھانا، پھر سحری میں بھی فل کھانا، پھر حریم سوپ کھا کے پھر پریشانی ستے. کہ صحابیوں کا یہ حال تھا.
اللہ کے رسول کی جو خدمت میں بھی رہتے تھے، جو صحابی تھے 2 کھجور پر بھی روزہ رہتے تھے. تو خیر، اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہم کو اس کا حق ادا کرنا ہے. سال میں 2 مرتبہ کم سے کم اس کا حق ادا کرنا ہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے کل دوسرے اس میں احادیث ہیں، اس کے اندر وہ احادیث کچھ احادیث پڑھیں گے. 40 احادیث دیے گئے فضائل اعمال میں، بڑے بہترین احادیث ہیں. آپ کا دل پڑھنا چاہا تو بس پڑھتے ہی رہنا. اور بعض صحابہ ایسے تھے، ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہمارا معاملہ الگ ہے. بعض صحابہ ایسے تھے، اس کے اندر ہے، یہاں پر کہیں ہے. ایک آیت پہ ایک صحابی رات میں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک آیت پہ رک گئے، اس آیت کو دہرا رہے ہیں، بس ساری رات اسی آیت کو دہراتے رہے اور آنکھ سے آنسو جاری. سمجھتے تھے وہ کہ آیت کا کیا مطلب ہے. وہ آیت ان کو ایسی دل کو لگی، ان کا دل ایسی آیت سے مانوس ہوا کہ بس رات بھر خالی اسی آیت کو ریپیٹ کرتے رہے اور رات بھر آنسو بہاتے رہے، فجر تک آنسو بہاتے رہے. یہ صحابہ کا معمول تھا. خیر وہ چکر میں ہم نہیں جا سکتے، صحابہ کے دھول میں بھی نہیں آ سکتے، دھول کے دھول میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن ہم کچھ تو صحیح، پھول نہیں پھول کی پتی صحیح. تو ہم قرآن کا پڑھنا شروع کریں گے. تو انشاءاللہ 22-25 منٹ میں ایک پارہ آسانی کے ساتھ، سلو ہی، اتنا تیز بھی نہیں اتنا آہستہ بھی نہیں، ہم مکمل کریں گے. اور آپ دوسروں کو بھی شیئر کریے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. دیکھیے آپ کسی کو دعوت دیے، اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اسلام ایک ایسا ہے، بڑا پیارا مذہب ہے. اور دیکھیے کیسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا دل کھول کر دیا امت محمدیہ کو. اگر ہم کسی کو نماز پڑھنے کے لیے لے کے گئے مسجد کو، ظہر کی نماز کو لے کے گئے، اب ہماری نماز جو پڑھے ظہر کی قبول ہوتی نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن گارنٹی کیا دے اللہ تعالیٰ، جو نماز کے لیے لے کر آئے اس کا ثواب کی گارنٹی ہمارے کو. انہیں جو نماز پڑھا اس کے نماز کی ثواب کی گارنٹی ہم کو ملیں گی. اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ قبول کریں گا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہوتا. نہیں تو ایسی چیز ہے اسلام کہ آپ بھی دعوت دیجیے. قرآن کا قرآن کی تلاوت ہم شروع کریں گے تو دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. جب وہ بھی ایک پارہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی ثواب ملے گا، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ دونوں کو ثواب ملے گا. اور آپ اگر کسی ہو تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ کو سننے کا بھی ثواب ہے، پھر دوسروں کو بولنے کا بھی ثواب ہے، پھر مجھے بھی ثواب ہے. یعنی کہیں پر بھی اس کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایک دوسری اب اس کے بعد کے جو اپلوڈ کروں گا میں، تو اس میں اس کے اندر 40 احادیث بڑے کام کے، اس میں سے کچھ احادیث بولوں گا. اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.